ان کا دین ان کے حلق سے نیچے اترا ہی نہیں ہے، حلق سے نیچے نہیں اترا، اوپر یہ زبان تک، اور پہلے پکڑے یہی جانے قیامت والے دن نا، پہلے شرابیوں کی پکڑ پہلے نہیں ہونی، پہلے ان کی ہونی ہے جنہوں نے بیٹھ کے ممبر پر دین کے دعوے کیے ہوں گے، جو کہتے ہوں گے کہ ہم بڑے بڑے دیندار ہیں، پھر اپنے سامنے اسلام کی انہوں نے دھجیاں اڑائیں۔ وہی بندہ بڑا ہوتا ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آتا ہے، جو مخلوق کی رضا اس لیے حاصل کرتا ہے کہ خدا مجھ سے راضی ہو جائے، اور کئی ایسے ہیں جو مخلوق کو اتنا راضی کرنا چاہتے ہیں کہ خدا کو ناراض کر لیں۔ ابھی میں ایک شادی میں گیا لدھیانہ میں، تو ماشاءاللہ وہاں 40-50 مولوی بھی تھے، تو مخلوط شادیاں شروع ہو گئی۔ اب ہمارے اندر بیماری آ گئی نا جی، خاص کر جو باہر سے یہاں مسلمان آ کے بسے ہیں، وہ تو کہتے یار یہاں تو نعوذ باللہ اللہ اور اس کے رسول کا ڈر ہی نہیں ہے، ہمیں پردے کا نظام ہی ختم کر دیا بیچ میں سے۔ کیوں؟ یہ تو بہار تھوڑی ہے بھائی، یہ یو پی تھوڑی ہے کوئی فتویٰ آ جائے گا۔ کوئی بات نہیں، جب تم مرو گے تمہاری ایک پسلی ٹوٹ کے قبر میں دوسری پر ایسے چڑھے گی، تب ساری اوسان خطا ہو جائیں گے، یہ ساری چودراہٹ نکل جائے گی جو کرنا چاہتے ہو۔ انہوں نے مائک پر صلاۃ و سلام پڑھا، اسی مائک پر گانے بج رہے، بعد میں وہیں کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں، وہیں ہزاروں عورتیں مرد، کوئی سیلفیاں کھنچوا رہا ہے، کوئی فوٹویں کھنچوا رہا ہے، کوئی ہا کر رہا ہے، کوئی ہو کر رہا، وہ 10 آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صلاۃ و سلام۔ کوئی معیار نہیں، کوئی خدا کا خوف نہیں دل میں، کوئی ڈر باقی نہیں رہا، انسانوں سے ڈر کے ہی سارے کام ہوں گے۔ چنگے چنگے جماعتیوں کو بھی میں نے دیکھا ڈی جے بج رہے ہیں، بیٹھے ہوئے سائڈ سے بیٹھے پلیٹاں لے کے مرغا گوشت کھا رہے ہیں۔ خدا کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر جو ظلم کو نہیں روک سکتے اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں، جن کی زبان نہیں پھوٹتی کہ بے پردگی ہو رہی ہے ہم اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ یہ وہیں تک دین ہے، بس جلسوں تک، مسجد تک۔ ان کا دین ان کے حلق سے نیچے اترا ہی نہیں ہے، حلق سے نیچے نہیں اترا، اوپر یہ زبان تک، اور پہلے پکڑے یہی جانے قیامت والے دن نا، پہلے شرابیوں کی پکڑ، ڈاکوؤں کی پکڑ، چوروں کی پکڑ، بے ایمانوں کی پکڑ پہلے نہیں ہونی، پہلے ان کی ہونی ہے جنہوں نے بیٹھ کے ممبر پر دین کے دعوے کیے ہوں گے، جو کہتے ہوں گے کہ ہم بڑے بڑے دیندار ہیں، پھر اپنے سامنے اسلام کی انہوں نے دھجیاں اڑائیں، اپنے سامنے بے پردگی کروائی، اپنے سامنے شادی بیاہوں کے اندر مخلوط کام شروع کیے۔ تو ان کی پہلے پکڑ ہونی کہ تم آ جاؤ، پہلے تم اپنے آپ کو کہتے تھے ہم اسلام کے سپاہی ہیں، پہلے تم ہی آؤ۔ دنیا کا بھی یہی رواج ہے، دنیا کا بھی یہ رواج ہے، عام بندہ چوری کرے تو ایک مقدمہ، پولیس والا اگر غلط کام کرے تو 2 مقدمے، ایک یہ مقدمہ غلط کام کرنے کا، دوسرا محکمے کی طرف سے کہ وردی پہن کے غلط کام کیا، 2 مقدمے درج ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو دیندار بنے ہوئے ہیں، ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، اچانک میرے ذہن میں یہ بات آ گئی، ان پر بھی قیامت والے دن 2 مقدمے ہونے، قبر میں بھی 2 ہی ہونے، جو دوہرا معیار طے کر رہے ہیں۔ خاص کر ان لوگوں کو کہتا ہوں جو دوسرے صوبوں میں جا کے بس رہے ہیں، اور پھر وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں اہل اسلام کی تعداد اتنی نہیں ہے، کون جا کے بتائے گا کہ نہیں ہم اپنا نیا رواج طے کرتے ہیں، عورتوں کو بے پردہ شادیوں کے اندر مخلوط لے کے جائیں گے، اپنے مطابق چلائیں گے، ناچیں گے، گائیں گے، جتنا مرضی ناچ گا لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں جو اسلام کی پاسداری نہیں کر سکتے۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا نظام چلتا رہے گا، اس نظام کو کوئی متاثر نہیں کر سکتا۔ سورہ توبہ میں اللہ فرماتے ہیں الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما ويستبدل قوما غیرکم ولا تضروه شیئا۔ فرمایا تمہیں کیا ہو گیا، ہم تو رگڑ دیں گے ان دینداروں کو جو اسلام کے ساتھ بغاوت کرتے ہیں، ويستبدل قوما غیرکم، فرمایا پھر تمہاری جگہ
کسی اور کو اسلام کی دولت دے دے. وَلَا تَضُرُّوا شَيْئًا، فرمایا تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تم نہیں بگاڑ سکتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ. اپنے معیار کو دوگلے پن سے باہر نکالنا ہوگا. معیار طے کیجئے، ہر بندے کو اپنا معیار طے کرنا چاہیے کہ اس کا معیار کیا ہے. چڑیا نے کہا نا کہ شکاری ہے تو شکاریوں والے کپڑے پہنے نا، دینداروں والے کپڑے کیوں پہن رکھے ہیں؟ ٹھیک ہے تمہیں اگر ناچنا گانا ہے شادیوں کے اندر، اپنی عورتوں کو بے پردہ لے کے جانا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، تو پھر انہی رسم و رواج کو مانو جو اسلام میں نہیں ہے. پھر اسلام کا نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اسلام کسی کا محتاج نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین اپنی جگہ ثابت ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں. اپنا معیار طے کریں میاں صاحب کہ آپ کا معیار کیا ہے. بے ایمانی آپ کا معیار ہے جو ایمانداری آپ کا معیار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس معیار کی بات کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معیار طے کیا، لوگوں میں پہلے یہی تھا کہ لوگوں کا معیار نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو معیار عطا فرمایا، ایک اسٹیٹس عطا فرمایا. ایک واقعہ میں نے اکثر پہلے بھی آپ کو ایک دو مرتبہ سنایا کہ ملا رومی نے حکایتیں میں لکھی. حکایتیں کہتے ہیں جو کہانیاں بنائی جاتی ہیں. اس نے لکھا کہ ایک درخت کے اوپر ایک چڑا اور چڑیا دونوں بیٹھے باتیں کر رہے تھے. تو چڑیا نے دور سے ایک بندے کو دیکھا، بڑا خوبصورت بندہ، چہرے کے ساتھ لگتا تھا دیندار ہے، بڑھیا آدمی ہے. تو چڑیا نے چڑے کو کہا کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ بندہ آ رہا ہمیں نقصان نہ پہنچا دے. تو چڑا کہنے لگا نہیں نہیں، دیکھو یہ اپنی شکل کے ساتھ کوئی ظالم نہیں لگ رہا، یہ دیکھنے میں کوئی شکاری نہیں لگ رہا، اس سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ اس کے ہاتھ میں تیر کمان نہیں ہے. دور سے ذرا دھیان سے دیکھو کہ اس کے کپڑے بھی ویسے نہیں ہیں شکاریوں جیسے. کوئی بات نہیں، ہم لوگ آپس میں یہاں سے اڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ گزر جائے گا. ابھی بات ہی کر رہے تھے کہ ایک تیر آیا، وہ چڑے کے لگا اور اپنے ساتھ ہی چڑے کو لے گیا. چڑیا نے جا کے بادشاہ وقت کی عدالت میں مقدمہ کر دیا کہ فلاں آدمی نے میرے چڑے کو مارا ہے. جب عدالت لگی، گواہ بلائے گئے، ثابت ہو گیا کہ واقعی اس بندے نے چڑے کو مارا. تو بادشاہ نے چڑیا سے پوچھا تھا کہ اس بندے کو کیا سزا دینی ہے، کیا اس کو بھی مار دیں تیر مار کے؟ اس چڑیا نے جو بات کہی وہ بڑی قیمتی. کہنے لگی میں اس سے اس بات کا بدلہ نہیں لینا چاہتی ہوں کہ اس نے چڑے کو مار دیا. بادشاہ صاحب ہم دونوں میاں بیوی جب بیٹھ کے اسے دیکھ رہے تھے تو دور سے یہ ہمیں کوئی دنیا دار بندہ لگا، دور سے کوئی اچھا بندہ لگا، دور سے دیکھنے میں اللہ والا لگا، دور سے دیکھنے میں تو اس کے کپڑے جو تھے ہمیں ایسے لگے جیسے پیروں فقیروں کے ہوتے ہیں. یہ دور سے دیکھنے میں تو بہت بڑا ولی لگ رہا تھا، لیکن اچانک اس نے اپنی چادر اتاری، چھپا ہوا تیر کمان نکالا اور تیر مار دیا. بادشاہ صاحب میں یہ اب چاہتی ہوں کہ ایک قانون بنایا جائے کہ جو شکاری ہے وہ شکاریوں والے کپڑے پہنے تاکہ کوئی دیکھ کے دھوکہ نہ کر سکے کہ یہ بے ایمان آدمی جو ہیں وہ دوسروں کو بھیس بدل کے دھوکہ دے جاتے ہیں. یہ طے ہونا چاہیے. شکاری شکاریوں والے کپڑے پہنے، پولیس والے کپڑے پہنے، ایماندار ایمانداروں والے پہنے، تاکہ ان کے کپڑوں سے ان کا کردار طے ہوتا ہے. سفید لباس میں اگر کوئی ڈاکو بن جائے گا تو اس کا مطلب وہ اپنی قوم کو دھوکہ دے رہا ہے. سفید لباس پہن کے اس نے بڑی قیمتی بات کہی. کہنے لگی یہ ایسا قانون بنا دو تاکہ دوبارہ کوئی ان سے دھوکہ نہ کھا سکے. تو جو ہم کپڑے پہنتے ہیں، چاہے آپ ہوں چاہے کوئی بھی بندہ ہو، اگر آپ کے کپڑے ڈاکوؤں جیسے نہیں ہیں تو آپ کو پھر ڈاکو بننے کا کوئی اختیار نہیں ہے. تاکہ دوگلا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. ہم توحید میں دوگلا پن برداشت نہیں کرتے. فرمایا اللہ وحدہ لا شریک ہے. ہم ختم نبوت کے عقیدے میں دوگلا پن برداشت نہیں کرتے. فرمایا محمد رسول اللہ آخری نبی ہیں. ہم اسلام میں دوگلا پن برداشت نہیں کرتے. قرآن پاک ہماری کتاب ہے. ہم بیت اللہ میں دوگلا پن برداشت نہیں کرتے. خانہ کعبہ ہی ہمارا قبلہ ہے. تو پھر اپنے کام میں دوگلا کس طرح برداشت کیا جا سکتا ہے؟
اگر ناجائز جگہ پر مسجد نہیں بن سکتی قبضہ کر کے تو پھر کوئی کرایہ دار کسی کا ناجائز مکان دبا کے وہاں 5 وقت نماز پڑھتا ہو تو وہ بھی نماز ادا نہیں ہو سکتی. مسلمان ہو دوگلا بھی ہو، یہ 2 چیزیں اکٹھی نہیں ہوتی. بزدل بندہ دوگلا ہوتا ہے، بزدل بندہ بے ایمان ہوتا ہے، اور اسلام نے واضح طور پہ لکھا کہ ایمان والے سینے کے اندر 2 چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. ایک ایمان جمع نہیں ہو سکتا، ایک بزدلی جمع نہیں ہو سکتی. جو ایمان والا ہوگا وہ بزدل نہیں ہوگا، اور جو بزدل ہوگا وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا.